جنان بس میں بیٹھ کر داراب سے کئی بار معافی مانگ چکی تھی، لیکن داراب اس سے بات کرنا تو دور کی بات اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ ہرکار جنان کو جب کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس نے دوسری طرف منہ کر کے رونا شروع کر دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، معاف کر دیا، چپ ہو جواب۔ داراب کی اس بات پر جانا نے آنسو پوچھ کر اسے دیکھا، اور پھر مسکراتے ہوئے بولی، آپ بہت اچھے ہیں۔ داراب اپنے دل کی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، پھر سمجھ کر بھی انجان بن کے خود کو دھوکہ دے رہا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی کوئی کمزوری نہیں، لیکن اب اس لڑکی کے آنسو اس کے دل پر تیزاب کی طرح گر رہے تھے۔ داراب کچھ دیر اس کے معصوم سے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر اس کا دھیان جنان کے ہاتھ میں موجود چوڑیوں پر گیا۔ اب اتنی محنت سے لائی ہو تو پہن بھی لو۔ جنان داراب کے الفاظ سن کر فوراً اسے چوڑیاں کھول کے انہیں پہننے لگی۔ چوڑیاں پہن کر اس نے چوڑیوں والی نازک سی کلائی داراب کے سامنے کر کے پوچھا، اچھی ہے نا؟ داراب نے صرف اسباب میں سر ہلایا۔ شاہجہان جی کو اچھی لگے گی نا؟ جنان نے بہت امید سے پوچھا تھا تو داراب نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بینچ لی تھی۔ ہاں، داراب کے جواب پر جو خوشی جنان کے چہرے پر آئی تھی وہ داراب کو ایک پل کے لیے اچھی نہیں لگی تھی۔ باقی کا سفر بھی داراب نے خاموشی سے جنان اور سعد کی باتیں سن کر گزارا تھا۔ آخرکار طویل سفر کے بعد تقریباً 12 بجے وہ کشمیر پہنچ گئے تھے، اور اب اس وقت وہ کرنل صاحب کے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ جنان اپنی کیفیت کا اندازہ نہیں لگا سکتی تھی، وہ ڈری ہوئی تھی، خوشی بھی اور افسردہ بھی تھی۔ اپنے دل کی اس کیفیت کی وجہ سے وہ باہر کے انتہائی خوبصورت نظاروں کو بھی نظر انداز کر رہی تھی۔ گاڑی کے رکنے کی وجہ سے وہ اپنے خیالات کے جہان سے باہر آئی۔ داراب اس کے سامنے اس کا سامان پکڑے کھڑا تھا۔ جنان ڈرتے ہوئے گاڑی سے باہر نکل کے اپنے سامنے موجود عالیشان گھر کو دیکھنے لگی۔ یہی ہے کرنل صاحب کا گھر، تمہاری منزل؟ لیکن جنان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ داراب نے سعد کو اشارہ کیا تو وہ دروازے کی طرف بڑھا، چوکیدار کو جنان کے بارے میں بتانے لگا۔ چوکیدار اندر پوچھنے گیا اور پھر کچھ دیر بعد واپس آ کے بتایا کہ بیگم صاحبہ جنان کو اندر بلا رہی ہیں، لیکن جنان کا سارا دھیان داراب کی طرف تھا۔ وہ نہ جانے کیوں اسے چھوڑ کے جانا نہیں چاہ رہی تھی۔ پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب ہم پھر کبھی نہیں ملیں گے؟ جنان نے افسردگی سے داراب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں جنان، تم اپنی منزل پر پہنچ گئے ہو، مگر میرا سفر ابھی باقی ہے۔ داراب اس سے نظریں چرا کے بولا۔ سعد نے جنان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جاؤ گڑیا، اور زندگی میں ہمیشہ خوش رہنا۔ سعد نے اسے دعا دی تو جنان اس کی طرف دیکھنے لگی اور اپنا بیگ پکڑ لیا۔ آپ کو پتہ ہے آپ اس دنیا کے سب سے اچھے بھائی ہیں، اور آپ، اس نے سعد کے بعد داراب کی طرف دیکھا اور پھر آنکھوں میں آنسو لیے بولی، آپ سے تو کوئی رشتہ ہی نہیں میرا، آپ نے بنانے ہی نہیں دیا تھا۔ آپ دونوں کا شکریہ ہر چیز کے لیے۔ اتنا کہہ کر وہ اندر جا چکی تھی۔ اس کے جانے کے بعد بھی داراب اسی راستے کو دیکھ رہا تھا جب سعد نے اسے چلنے کا کہا۔ ہم نہ ساری رات ایک پل کے لیے بھی نہ سو سکے۔ اتنی نادان تو نہیں تھی وہ جانتی تھی کہ عثمان ملک اس سے شادی صرف اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے کر رہا ہے، مگر اس نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس کے سامنے نہیں جھکے گی۔ ہمنا کوئی کمزور لڑکی نہیں تھی، وہ اس حساب کا بہادری سے مقابلہ کرے گی۔ وہ اپنی سوچ کی دنیا میں اس قدر ڈوبی ہوئی تھی کہ اسے فاطمہ بیگم کی آمد کا پتہ ہی نہ چلا۔ ہمنا اپنے نام پکارے جانے پر اس نے فاطمہ بیگم کی طرف دیکھا۔ وہ جنان کے جانے کے بعد اس کی فکر کر کر کے بہت کمزور ہو گئی تھی۔ فاطمہ بیگم نے ایک باکس ہمنا کے آگے کیا۔ یہ تمہاری نکاح کا جوڑا ہے، ملک صاحب نے بھجوایا ہے۔ ہمنا حیرت سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کو یہ سب نارمل لگ رہا ہے؟ یہ نکاح، تم، اس کا جوڑا اور باقی سب، آپ کے مطابق کچھ بھی غلط نہیں؟ ہمنا کی بات نے فاطمہ بیگم کو سر جھکانے پہ مجبور کر دیا۔ ہم کر بھی کیا سکتے ہیں ہمنا؟ چلنی تو تمہارے باپ کی ہی ہے نا؟ ہمنا کو اب ان کی ہمیشہ والی بات پہ بہت زیادہ غصہ آیا۔ آپ اس دنیا کے سب سے کمزور عورت اور ماں ہیں، جو آج تک نہ اپنے لیے آواز اٹھا سکی نہ اپنی اولاد کے لیے بابا کا ہر ظلم برداشت کیا۔ وہ آپ کو مار کے غصہ نکالتے تھے تو کبھی ہمیں مار کے، لیکن آپ کی خاموشی انہیں اور بہادر بناتی گئی۔ آپ کو کیوں نہیں سمجھ آیا کہ ظلم سہنے سے اس کے کرنے والے کو چھوٹ ملتی ہے؟ آپ کمزور ہیں، ہمیں بہت زیادہ کمزور۔ بولتے ہوئے اس کے آواز کا بلند ہوگی، اس کا اندازہ ہمنا کو بھی نہیں ہوا تھا۔ جبکہ فاطمہ بیگم کسی مجرم کی طرح سر جھکائے رو رہی تھی۔ ان کی حالت دیکھ کے ہمنا کو بھی پچھتاوا ہوا، مگر اس کے کچھ کہنے سے پہلے فاطمہ بیگم بول اٹھی۔ میرے حالات کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، جس کے پاس اس گھر کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔
اور ہر روز کا شوہر اپنے رشتے کو مجبوری اور احسان کا نام دیتا۔ میں کمزور نہیں تھی ہمنا، مجھے کمزور حالات نے اور میری اولاد نے بنایا۔ فاطمہ بیگم اتنا کہہ کے وہاں سے چلی گئی۔ ہمنا ان کی بات سمجھی تو نہیں تھی، لیکن اپنی باتوں پر اسے بہت پچھتاوا ہوا تھا۔ بہت سوچنے کے بعد وہ باکس کھول کے اپنے روسی جوڑے کو دیکھنے لگی۔ وہ آپ وائٹ کلر کا لباس بلا شبہ بہت زیادہ خوبصورت تھا، لیکن ہمنا کو اپنے لیے کفن کے مترادف معلوم ہوا تھا۔ جانان ڈرتے ہوئے قدم اٹھاتے گھر میں داخل ہوئی۔ اس کی نظر سامنے موجود عورت آ گئی جو عمر کے اس دور میں بھی بہت سٹائلش تھے۔ السلام علیکم، جانان نے اس آگے کہا تو وہ ہاتھ میں موجود کتاب سے دھیان ہٹا کے اسے دیکھنے لگی۔ تو تم ہو وہ لڑکی جس کا نکاح بچپن میں حسن نے شایان سے کیا تھا؟ وہ جانان کے اسلام کا جواب دیے بغیر بولی۔ جانان نے ہاں میں سر ہلایا۔ شکل سے تم اتنی پاگل بھی نہیں لگتی جتنی ہو۔ جانان حیرت سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ پاگل بھی ہو اور بے شرم بھی، اگر ہم رخصتی کے لیے نہیں آئے تو تم خود منہ اٹھا کے آ گئی۔ واہ، تمہیں کیا لگا کہ بچپن میں جوڑے ہوئے رشتے کی کوئی اہمیت ہوتی ہے؟ وہ رشتہ ایک بچپن سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا بیوقوف لڑکی۔ جانان مجرم کے ساتھ جھکائے ان کی باتیں سن رہی تھی اور اپنے آنسو روکنے کی مکمل کوشش کرتی تھی۔ جانان کی یہ حالت دیکھ کے وہ خاتون اپنی نوکرانی کو بلانے لگی۔ جاؤ میرے لاکر میں ایک ریڈ فائل ہے، لے کر آؤ۔ نوکرانی ان سے چابیاں لے کر چلی گئی اور کچھ دیر بعد ایک فائل لا کے بیگم صاحبہ کے ہاتھ میں دی، جسے انہوں نے جانان کے قدموں میں پھینکا۔ لو پکڑو اسے اور جان لو کہ کیا اہمیت ہے تمہاری میرے بیٹے کی زندگی میں۔ جانان نے وہ فائل اٹھا کر کھول کے دیکھا تو بہت دیر سے رکے ہوئے آنسو ٹوٹ کر ان کاغذات پر گرے۔ اس کا طلاق نامہ تھا جس پر شایان شاہ کے دستخط بھی موجود تھے۔ کیا ایسے شخص کے لیے بجھائی تھی؟ اس شخص کو تو اس کی بہن نے اس کا محافظ بولا تھا۔ اس کی ماں نے اسے بتایا تھا کہ رشتہ دنیا کے تمام رشتوں پر باری ہے، سب سے زیادہ مضبوط رشتہ تو پھر ایک سائن سے کیسے ختم ہو گیا؟ جانان روتے ہوئے ان کاغذات کو دیکھ رہی تھی، پھر آنکھوں سے آنسو پونچھتے ہوئے بولی، نہیں یہ جھوٹ ہے، مجھے شایان جی سے ملنا ہے۔ وہ جو ہی ہمارا رشتہ ختم نہیں کر سکتے، میں ان سے ملے بغیر نہیں جاؤں گی کسی بھی فیصلے کو۔ جانان نے بہت ہمت کے ساتھ کہا، ٹھیک ہے، تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دیتی ہوں، بلکہ لو شایان بھی آ گیا۔ انہوں نے سیڑھیوں کی طرف دیکھ کے کہا تو جانان بھی وہیں دیکھنے لگی۔ شایان چھوٹے بالو داڑھی سے پاک چہرے اور مغرور نقوش کے ساتھ کافی خوبرو تھا۔ شایان پر نظر پڑتے وہ باکس کے پاس آئی جو حیرت اور اجنبیت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جانان کا خوف سچ ثابت ہوا تھا، شایان نے اسے نہیں پہچانا تھا۔ شایان دیکھو اس بیوقوف لڑکی کو اور بتاؤ اسے کہ یہ پیپر تم نے سائن کیے ہیں اور اسے طلاق دے چکے ہو۔ فریحہ بیگم کی آواز، اس نے حیرت سے انہیں دیکھا اور پھر معاملے کو سمجھتے ہی جانان کو مسکراتے ہوئے دیکھنے لگا۔ ہاں جانے من، مام سچ کہہ رہی ہیں، طلاق دے چکا ہوں میں تمہیں، لیکن اب افسوس ہو رہا ہے، اگر پہلے تمہیں دیکھ لیا ہوتا تو اتنی جلدی نہ کرتا۔ شایان غلیظ نظر سے جانان کو دیکھتے ہوئے بولا۔ جانان کو اپنے اندر صبر بکھرتا ہوا محسوس ہوا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ اس کے کان میں بس شایان کے الفاظ گونج رہے تھے، سن لیا ہوگا، سکون آ گیا، نکلو اب یہاں سے۔ آسیہ سامان پکڑو اس کا اور نکالو اس پاگل لڑکی کو یہاں سے۔ فریحہ بیگم کے کہتے ملازمہ نے جانان کا بازو پکڑا، اسے ایک بے جان گڑیا کی طرح کھینچتے ہوئے گھر سے باہر سڑک پر پھینک دیا۔ بہت دیر جانان وہی بیٹھ کے روتی تھی، پھر اپنے سامان اور فائل کو ہاتھ میں پکڑے چلنے لگی۔ وہ کہاں جا رہی تھی وہ بھی نہیں جانتی تھی۔ دارا کو آخرکار بہت محنت کے بعد ملک کے اڈے کا پتہ چل گیا تھا۔ اس کے آدمیوں نے دارا سے اس کے سارے ہتھیار لے کر اسے اندر ملک کے پاس جانے کی اجازت دے دی تھی۔ دارا نے انہیں بتایا تھا کہ ملک کے لیے اس کے پاس ایک خفیہ خبر ہے، جس کو جاننے کے لیے ملک نے دارا کو پاس بلایا۔ ہاں بول، اب کون ہے تو اور کیا خبر ہے؟ ملک نے دارا پر ایک نظر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ خبر بادشاہ کے بارے میں ہے، اس کا وقت آ گیا ہے اور اس کی موت دارا کے ہاتھ سے لکھی ہے۔ جس دارا کو ابھی تو اس کا پتہ بتائے گا۔ اس بات پر ملک نے دارا کو دیکھا۔ تو ہے دارا، تجھے کیا لگتا ہے؟ تو نے کہا اور میں نے تجھے بادشاہ کا پتہ بتا دیا۔ ملک نے کہہ کر لگایا اور اپنی بندوق اٹھا کر دارا پر گولی چلائی، جس سے دارا ایک طرف ہو کر بچ گیا۔ اس سے پہلے کہ ملک کو کچھ سمجھ جاتا، دارا بجلی کی رفتار سے ملک کے پاس گئی اور اپنے گلے سے چین کھینچتے ہوئے اسے ملک کے گلے میں لپیٹ دی۔ دارا کا ساتھی دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ ملک کے آدمی گولی کی آواز سن کر کمرے کی طرف لپکے تھے۔
دارا نے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا تو اس نے اپنی آستین میں چھپی ایک چھوٹی سی پسٹل نکالی، بہت تیزی سے اس کے آدمی کو کوئی موقع دیے بغیر گولیاں مار کے ختم کر دیا۔ 1 سیکنڈ میں تیری گردن توڑ کے تجھے بے جان کر سکتا ہوں، اس سے پہلے مجھے بادشاہ کا پتہ بتا۔ مم مم مر جاؤں گا لیکن نہیں بتاؤں گا تجھے۔ ایسا کیا؟ دارا کے چہرے کے تاثرات ہو گئے۔ اس نے چین کی پکڑ مضبوط کی۔ بادشاہ کے ہاتھوں مر گئے جائے گا۔ دارا مسکرایا، لیکن پہلے تو اپنی فکر کر۔ مار دے لیکن تیرے کام نہیں آؤں گا۔ دارا نے چین کی پکڑ اور مضبوط کر دی، لیکن اس کی سانس بند ہونے سے پہلے ڈھیلی کر دی۔ 3 4 بار یہی عمل دہرانے سے وہ کچھ نہ بولا تو دارا نے اسے چھوڑ دیا اور پھر اپنے ساتھی سے بندوق لے کے ملک کے منہ میں رکھ دی۔ ملک کی آنکھیں اب خوف سے باہر آ گئی تھی۔ تیرے جاسو کی ضرورت بھی نہیں دارا کو۔ دارا نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ پسٹل کا رخ اس کی کھوپڑی کی طرف کیا اور گولی چلا دی۔ صبح سے موسم صاف تھا، مگر شام کے اس وقت بارش ہو رہی تھی۔ اکتوبر میں ہونے والی اس بارش نے موسم کو اور ٹھنڈا کر دیا تھا۔ داراب ساتھ کے ساتھ ٹیکسی میں بس اسٹیشن کی طرف جا رہے تھے۔ کہنے کو داراب کا دھیان باہر کشمیر کے خوبصورت نظاروں پر تھا، لیکن اس کے خیالات کا مرکز جانان تھا۔ جانان تھی وہ تو اس کے ساتھ بس ایک مسافر تھی۔ جن کے راستے الگ تھے تو ان کی ایک منزل ایک ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ کسی اور کا نصیب ہے۔ داراب اپنے دل کو سمجھا رہا تھا، مگر دل بھی اس کے مخالفت کرنے پر آمادہ تھا۔ گاڑی روکو۔ سعد کے کہنے پہ داراب نے سعد کی طرف سوالیہ نظر دیکھا تو سعد نے کھڑکی سے باہر اشارہ کیا، جہاں جانان ایک گھنے درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ داراب سعد گاڑی سے نکل کر اس کے پاس گئے۔ داراب جانان کے قریب ہوا تو اس کی نظر جانان کی بھیگے ہوئے اور سردی سے کپ کپاتے وجود پر پڑی۔ داراب گھٹنوں کے بل جانان کے سامنے بیٹھ گیا۔ جانان۔ داراب کی آواز سنتے ہی جانان نے ایک نظر داراب کو دیکھا، پھر اس کے سینے سے لگ کر زاروں قطار رونے لگی۔ داراب نے پریشانی سے سعد کو دیکھا جو خود حیرت سے جانان کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ جانان کیا ہوا؟ داراب نے اسے کندھوں سے پکڑ کے خود سے جدا کرتے ہوئے انتہائی نرمی سے پوچھا۔ وہ کہتی ہے کہ میں پاگل ہوں، بے حیا ہوں۔ جانان بہت زیادہ رونے کی وجہ سے ہچکیاں لیتے ہوئے بولی تھی۔ پھر داراب کو دیکھا آنسو پونچھ کر بولنے لگی، آپ کو پتہ ہے انہوں نے مجھے یہ سب کہا، لیکن مجھے برا نہیں لگا، لیکن جو شایان نے کیا اور کیا نہ، اس کی وجہ سے میرا سب کچھ مٹ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ کیا کیا شایان نے؟ داراب نے حیرت اور غصے سے پوچھا تو جانان نے ہاتھ میں بکری فال اس کے آگے کی، جسے دیکھتے داراب کا غصہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ سعد نے اس کے ہاتھ سے فال لے لی۔ اسے دیکھ کے سعد کا بھی داراب والا حال ہوا تھا۔ داراب نے غصے سے مٹھیاں بیچ لی اور غصے سے اڑ کر وہاں سے جانے لگا۔ نہیں داراب، ابھی نہیں۔ سعد کے الفاظ نے اس کے قدم روک دیے۔ داراب نے دانت پیستے ہوئے اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش کی، ورنہ اس کا دل کر رہا تھا کہ اس شخص کا منہ توڑ دے۔ داراب واپس جانان کے پاس آئے، اسے کندھوں سے پکڑ کے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے ہی تو مجھ سے وعدہ مانگا تھا، پھر ایسا کیوں کیا؟ جانان روتے ہوئے اپنی میں دنیا جہان کی مایوسی لیے سوچ رہی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ مجھے دیکھ کے بہت خوش ہوں گے، مجھے یاد کرتے ہوں گے، اور انہوں نے۔ جانان بہت زیادہ رو رہی تھی اور اس کا ہر آنسو داراب کے دل پر گر رہا تھا۔ جانان نے غصے سے اپنے گلے میں موجود لاکر کو کھینچا اور اسے بے دردی سے سڑک پر پھینک دیا۔ نہیں چاہیے ان کی دی ہوئی کوئی چیز مجھے خدا کرے وہ سب کبھی۔ جانان نے اپنے آپ کو بددعا دینے سے روکا تھا، لیکن داراب چاہتا تھا کہ وہ اس شخص کو ایسی بددعا دے کہ وہ جی نہ پائے۔ داراب نے جانان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما اور اپنے انگوٹھے سے اس کے آنسو پونچھ دیے۔ اب ایک بھی آنسو مت بہانا تم، وہ ان آنسو کے قابل نہیں ہے، کوئی بھی ان کے قابل نہیں۔ جانان تم ایک شخص کی وجہ سے نہیں ٹوٹ سکتی، کیونکہ تم کمزور نہیں ہو۔ جو اس نے کیا اس سے یہ ثابت ہوا کہ وہ تمہارے قابل نہیں، اور جو تمہارے قابل ہی نہ ہو اس کے لیے دکھ کیسا۔ وہ شخص تمہارے قابل ہوگا، اس سے نہ تو قسمت تم سے دور ہونے دے گی اور نہ وہ خود تمہیں دور کر سکے گا، کیونکہ تمہاری دوری کے خیال سے ہی اس کی سانسیں تھم جائیں گی۔ داراب نے پھر سے اس کے آنسو پونچھے اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، اب ایک بھی قیمتی آنسو اس کے لیے ضائع نہیں کرنا، چلو کسی ہوٹل میں جا کے تمہارے کپڑے بدلواتے ہیں، ورنہ بیمار پڑ جاؤ گے، پھر سچ میں کھانسنے لگو گی۔ داراب نے اس کو مسکرا کے کہا تو اپنے آنسو صاف کرتی داراب کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ سعد اس کا سامان پکڑ کے ٹیکسی کی طرف چل دیا۔ مجھے میری آپی سے بات کرنی ہے۔
جانا نے فرمائش کی تو داراب مسکرانے لگے اور ٹیکسی کا دروازہ اس کے لیے کھولا ضرور۔ بادشاہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ بہرام نے اسے بتایا تھا کہ جس آدمی کو اس نے دارا کا پتہ لگانے کے لیے بھیجا تھا، اس نے ملک کے کمرے میں ایک خفیہ کیمرہ لگا کے اس میں دارا کا چہرہ اور آواز ریکارڈ کر لی تھی۔ اس کے ذریعے بادشاہ اپنے ہر آدمی کو دارا کے بارے میں بتا سکتا تھا، اور پھر دارا کا راز سب کے سامنے کھل جاتا تو وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ دارا اس کی پکڑ میں ہوتا۔ بادشاہ چاہتا تو ملک کے اڈے پر اسے مروا سکتا تھا، لیکن اسے دارا زندہ چاہیے تھا۔ اب بادشاہ کا آدمی شان اور دارا کے خلاف وہ ثبوت کشمیر میں پاک آرمی کے ہاتھ لگ گئے تھے۔ دارا کا تو اب بھی پاک آرمی سے بچنا ناممکن تھا، لیکن بادشاہ کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ دارا کو وہ اپنے ہاتھوں سے نہیں مار سکے گا۔ بادشاہ نے غصے سے اپنا ہاتھ میز پر مارا۔ دارا بادشاہ غصے سے چلایا تھا۔ ہامنہ اپنی شادی کے جوڑے میں خود کو دیکھ رہی تھی، جس میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن پہلے اسے وہ جوڑا جتنا اچھا لگا تھا اب اتنا ہی برا لگ رہا تھا، کیونکہ اس جوڑے میں ہامنہ کی کمر برہنہ ہو رہی تھی۔ اس قسم کے لباس نے ہامنہ کے دل میں عثمان کا مقام اور زیادہ گرا دیا تھا۔ اپنی کمر کو کور کرنے کے لیے اس نے پارلر والی سے اپنے بال کھلے رکھنے کو کہا تھا، تاکہ وہ اس کی کمر کو ڈانپ دے، جو پارلر والی کو پسند تو نہیں آتا، مگر وہ ہامنہ کو مجبور نہیں کر سکتی تھی۔ ہامنہ اپنی آنے والی زندگی سے ڈر تو رہی تھی، مگر اس نے خود سے ہمت کرنے کا وعدہ کیا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ ملک عثمان کے آگے نہیں جھکے گی۔ وہ اپنی ماں کی طرح کمزور ہو کے اپنے آپ کو اس کا کھلونا نہیں بننے دے گی۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ انجانے نمبر کو دیکھتے ہوئے اس نے جانان کا خیال آیا تو جلدی سے کال پک کر کے موبائل کان سے لگا لیا۔ ہیلو آپی، جانان کی آواز سنائی دیتی ہی ہامنہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ جانو کیسی ہو؟ اور اتنے دن بعد فون کیا، کہاں تھی تم ٹھیک ہو نا؟ اور شایان بھائی کیسے ہیں؟ ہامنہ نے ایک ہی سانس میں کئی سوال پوچھ ڈالے، اور جانان جو کب سے رونا زبدگی ہوئے تھی، ہامنہ کی آواز سنتے ہی پھر سے رونے لگی۔ آپی، وہ اس سے پہلے کہ جانان کچھ کہتے داراب نے اس کے ہاتھ سے فون لے لیا اور اپنے کان کے ساتھ لگایا۔ سب کے جانان کے رونے کی وجہ سے ہامنہ بہت پریشان ہو گئی، اور اس سے پکارنے لگی، جانو کیا ہوا ہے؟ جانان کا یہ نام سن کے داراب کے لب مسکرائے۔ کچھ نہیں ہوا، وہ بس آپ کو بہت یاد کر رہی ہے، اس لیے دکھی ہے بہت۔ ہامنہ انجانے آدمی کی آواز سنتے ہی اسے شایان سمجھ بیٹھی۔ شایان بھائی، آپ پلیز اس کا بہت خیال رکھیے گا، جانو نادان ہے مگر وہ دل کی بہت زیادہ اچھی، پلیز اسے کبھی دکھی مت کیجیے گا، کس سے بات کر رہی ہو؟ ہامنہ نے دروازے میں کھڑے ہوئے اپنے باپ کو دیکھا تو فوراً کال بند کر دی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ کسی سے نہیں، سلمان صاحب نے اسے مشکوک نظر سے دیکھا، لیکن خاموش رہے۔ چلو انتظار ہو رہا ہے تمہارا، ہامنہ نے گہرا سانس لیا اور سلمان صاحب کے ساتھ چل بڑھی۔ اس کی نئی زندگی اس کے انتظار میں تھی، لیکن وہ جانان کے حوالے سے مطمئن تھی، کیونکہ وہ شایان کے پاس پہنچ گئی تھی۔ جانان اب غصے سے داراب کو دیکھ رہی تھی۔ آپ نے مجھے آپی سے بات بھی نہیں کرنے دی، جانان شکوہ کی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ اگر تم انہیں اس طرح سے سب کچھ بتا دیتی تو وہ کتنا پریشان ہو جاتی، جب ان کے پاس جاؤ گے تب سب کچھ بتا دینا، اس طرح انہیں حوصلہ تو ہوگا کہ تم ان کے سامنے بالکل صحیح سلامت ہو۔ داراب نے اسے سمجھایا تو وہ بھی ہاں میں سر ہلانے لگی۔ آپ کو بہت شکریہ، آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا، اگر مجھے موقع ملا تو آپ کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ضرور کروں گی۔ داراب اس کی بات پر مسکرایا اور اسے ہوٹل چلنے کا کہا، جہاں ان کے پہنچنے سے پہلے ہی کھانا منگوایا جا چکا تھا۔ لو گڑیا، یہ ڈش ٹرائی کرو، یہاں کی سب سے فیمس ڈش ہے۔ جانان نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ سعد اور داراب اس کا دل بہلانے کی مکمل کوشش کر رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جانان ایسا افسردہ منہ بنا کر رہے۔ تمہیں ایک بات بتاؤں گڑیا، داراب نے 12 سال کی عمر میں ایک بڑے آدمی سے لڑائی ڈالی تھی اور اسے ہرایا بھی تھا، جس کی وجہ سے وہ آدمی بہت شرمندہ ہوا۔ داراب نے اس واقعے پر سعد کو گھور کر دیکھا، لیکن وہ چپ نہیں رہا۔ پھر جانان نے دلچسپی سے پوچھا۔ اگلے دن اسے اسکول جا کے پتہ چلا کہ وہ آدمی تو اس کا نیا ٹیچر تھا، اور پھر وہ روزانہ داراب کو کلاس کے سامنے ڈنڈے لگاتا تھا، اور وہ بھی پیٹھ پر۔ جہاں جانان اور سعد ہنستے تھے، وہیں داراب منہ بنا کر دونوں کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ چپ چاپ کھانا کھاؤ، داراب کے روب جمانے کو کوشش میں وہ دونوں اور ہنسنے لگے تھے، جبکہ داراب کے لیے جانان کے چہرے پر آنے والی مسکراہٹ بہت قیمتی تھی۔ جانان نے کھانا کھاتے ہوئے داراب کی طرف دیکھا اور پھر سے کھانا کھانے میں مصروف ہوگی۔ نکاح کی رسم ادا ہو چکی تھی۔ ہامنہ ہمیشہ کے لیے عثمان ملک کے نام لکھ دی گئی تھی۔ سب لوگ انہیں مبارکباد دے رہے تھے،
جس سے حامنہ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ بت بنی عثمان کے ساتھ کھڑی تھی۔ سلیمان صاحب، میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ گھر لے کے جانا چاہوں گا۔ عثمان کی اس بابا صاحب نے حیرت سے اسے دیکھا، لیکن آپ نے تو ابھی صرف نکاح کا بولا تھا، رخصتی تو بعد میں ہونی تھی۔ سلیمان صاحب بھی اس کی بات پر حیران ہوئے۔ اب جب نکاح ہو گیا تو انتظار کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ حامنہ میری بیوی ہے اور میں اسے جب چاہوں اپنے ساتھ لے کے جا سکتا ہوں۔ ہم الیکشن کے بعد ولیمہ کر کے یہ شادی اناؤنس کر دیں گے۔ عثمان نے حامنہ پر پورا حق جتایا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی۔ فاطمہ، حامنہ کی رخصتی کی تیاری کرو۔ لیکن فاطمہ بیگم نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ جو کہا ہے چپ چاپ کرو۔ سلیمان صاحب نے انہیں غصے سے کہا تو خاموشی سے حامنہ کا سامان پیک کروانے چلے گئی۔ حامنہ یہ تو جانتی تھی کہ اس کے باپ کو ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کے ساتھ کسی چیز کی طرح کا سلوک اسے سب سے بدگمان کر گیا۔ اسی لیے گھر سے نکلتے وقت وہ زرش کے علاوہ کسی سے نہیں ملی تھی اور ایک دوسرے کے گلے لگ کے وہ خوب روئی تھی۔ عثمان ملک لاؤنج میں بیٹھا شراب پینے میں مصروف تھا۔ حامنہ کو ملازمہ کے ساتھ وہ اپنے کمرے میں بھیج چکا تھا۔ حامنہ کا خیال آتے ہی اس کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ اسے لگا تھا کہ جنان جیسی معصوم لڑکی کو حاصل کرنا دلچسپ ہوگا، مگر جو سکون وہ حامنہ کو حاصل کر کے محسوس کر رہا تھا اس کی توقع نہیں تھی اسے۔ وہ حامنہ کو جھکانا چاہتا تھا، اس کے غرور کو پاش کرنا چاہتا تھا۔ اس نے گلاس میں موجود شراب کو ایک ہی گھونٹ میں پیا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا جہاں اس کی بیوی اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن یہ خوش فہمی اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی دور ہوگی۔ حامنہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنا زیور اتار رہی تھی۔ عثمان کی طرف اس نے دیکھنا تھا گوارا نہیں کیا تھا۔ ابھی تک وہ نکاح والے لباس میں موجود تھی، لیکن دوپٹہ اس نے سر سے ہٹا کر کندھوں پر پھیلایا ہوا تھا اور اس کے لمبے سیاہ بال کمر پر پھیلے ہوئے تھے۔ عثمان کے قدم بے ساختہ طور پر ان کی طرف اٹھے۔ حامنہ نے ایک نظر عثمان کو دیکھا اور اپنے کپڑے پکڑ کر واش روم جانے لگی۔ عثمان کو اس کی یہ حرکت ناگوار گزری تو اس نے آگے بڑھ کے حامنہ کا ہاتھ تھام لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ شاید تمہیں پتہ نہیں کہ اچھی بیویاں شوہر کا انتظار کرتی ہیں۔ یہ تمہارا خواب ہی رہے گا کہ میں تمہارے انتظار کروں گی۔ اچھی طرح سے سمجھتی ہوں میں کہ اپنی نا کی تسلیم کے لیے تم نے مجھ سے شادی کی ہے، لیکن یہ مت سمجھنا کہ باقی لڑکیوں کی طرح تمہاری غلام بن کے رہوں گی۔ حامنہ بہت ہمت کر کے بول رہی تھی، جبکہ اس کی ان باتوں پر عثمان کے لب مسکرائے اور اس نے حامنہ کو اپنی طرف کھینچا تو وہ کسی ٹوٹی ہوئی ڈال کی طرح اس کے سینے سے آ لگی۔ میری چوزی، تم تو بہت بہادر ہو۔ اتنا کہہ کے عثمان نے ایک ہاتھ اس کی کمر پر رکھا اور دوسرے سے اس کا دوپٹہ اتار کے سر پر پھینکا۔ عثمان کی اس حرکت سے حامنہ اندر تک کام کی اور اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے خود کو پھر سے ہمت دی کہ وہ کمزور نہیں پڑے گی۔ عثمان اس کی طرف جھکنے لگا تو حامنہ نے اپنی پوری طاقت لگا کے عثمان کو دھکا دیا اور وہ بھی نشے میں ہونے کی وجہ سے لڑکھڑا کے پیچھے ہوا۔ حامنہ نے انتہائی غصے سے عثمان کو دیکھا۔ مرد ہو، طاقتور ہو تو کچھ بھی کرو گے، آئندہ میرے قریب آنے کی ہمت نہ کرنا۔ حامنہ بہادر ضرور تھی، مگر تھی تو لڑکی مرد سے کمزور، اس لیے وہ اپنے جسم کی کباہٹ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ عثمان غصے سے اس کے پاس آئے، اس کے چہرے کو سختی سے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ بیوی ہو تم میری، حق رکھتا ہوں تم پر، جو چاہے کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ اور کوئی بھی نہیں روک سکتا مجھے، تم بھی نہیں۔ عثمان نے دانت پیستے ہوئے اسے بولا۔ حامنہ پہلے بہت ڈر گئی تھی، مگر پھر ہمت کر کے ہاتھ اس کی کلائی پر رکھ اپنے منہ سے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ ضرور کر سکتے ہو، لیکن حق کو پانے اور حاصل کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تم اپنا حق حاصل تو کر لو گے، لیکن میری مرضی کے بغیر پا نہیں سکتے، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ مجھے زبردستی حاصل کر کے توڑ دو گے تو تمہاری خوش فہمی ہے، یہ چاہے تو کوشش کر لو۔ ہم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بہادری سے بول رہی تھی۔ عثمان کچھ دیر اس کی آنکھوں میں جھانکتا رہا اور پھر اسے چھوڑ دیا۔ حامنہ نے اپنے کپڑے پکڑے اور واش روم میں چلی گئی۔ عثمان کچھ دیر کھڑا واش روم کے دروازے کو دیکھتا رہا اور پھر غصے سے کمرے سے نکل کے آج کی جنگ حامنہ جیت گئی تھی۔ داراب نے انسان کو معاملات کی خبر لینے بھیجا تھا۔ رات کے 12 بج گئے تھے۔ اس کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ داراب کو پریشانی کے ساتھ غصہ بھی آ رہا تھا۔ ہوٹل میں اس نے 2 کمرے بک کروائے تھے اور اسے جنان کو اپنی بیوی بتانا پڑا، نہیں تو کمرہ ملنا مشکل ہو جاتا، لیکن کھانے کے بعد اس نے جنان کو ایک کمرے میں بھیج دیا اور خود دوسرے کمرے میں سعد کے ساتھ رکنے کا ارادہ کیا۔ داراب سعد کے بارے میں سوچ رہا تھا جب اس کے کمرے کا دروازہ بجا۔ داراب نے دروازہ کھولا تو سامنے جنان کھڑی تھی۔ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے وہ یہاں سے گئی تھی۔ تبھی جنان نے بولنا شروع کیا، وہ میرا کمرہ بالکل اچھا نہیں ہے، وہ اتنا بڑا ہے، مجھے وہاں اکیلے ڈر لگتا ہے۔ کچھ نہیں ہے جانا، جاؤ اور آرام کرو۔ داراب بیزاری سے بولا۔
اسے کمزوری سے چڑ تھی اور جانان ہر دوسری چیز سے ڈرتی تھی، لیکن وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ داراب نے سوالیہ نظروں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ میں نے آبی کے ساتھ مووی دیکھی تھی جس میں وہ لوگ ایسے ہی ہوٹل میں رکتے ہیں، مگر وہاں بھوت ہوتا ہے جو سب کو مار دیتا ہے۔ تب آپ ہی نے بتایا تھا کہ اگر وہ سب اکیلے نہیں سوتے تو آج زندہ ہوتے۔ اگر اس ہوٹل میں بھی بھوت ہوا تو جانن کے بار داراب کو سچ میں اس کے دماغی حالت پر شک ہونے لگا۔ ایسا صرف فلموں میں ہوتا ہے، کچھ نہیں ہے، جہاں جاؤ اپنے کمرے میں جاؤ۔ داراب کے کہنے پر بھی جانان وہیں کھڑی تھی تو داراب نے اسے سختی سے جانے کا بولا۔ جانان جانے تو لگی، مگر اس کے پلٹنے سے پہلے داراب اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ چکا تھا اور جانان کا یہ ہتھیار داراب کو ہمیشہ کی طرح زیر کر جاتا تھا۔ رکو! جانان نے داراب کے بلانے پر فوراً اسے پلٹ کے دیکھا۔ داراب نے اپنے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ بس ایک اشارے کی دیر تھی، جانان جلدی سے اس کے کمرے میں چلی گئی۔ داراب نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا تو جانان نے بیڈ میں گھس کا کمر اوڑھ لیا۔ داراب خاموشی سے کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھ گیا۔ کمرے میں کافی دیر خاموشی رہی، پھر اس خاموشی کو جانان کی آواز نے توڑا۔ آپ کو پتہ ہے آپ بھی اچھے ہیں، پر 7 بائی سے کم۔ داراب نے جانان کو دیکھا جو اب سونے لگی تھی اور سارا وقت وہ داراب کی نظروں کے حصار میں رہی۔ داراب نے ابھی آنکھیں بند ہی کی تھی جب کمرے کا دروازہ بجنے لگا۔ داراب جلدی سے دروازے کی طرف بڑھا، باہر سعد کو دیکھ کر فوراً دروازہ بند کر کے اس کے پاس گیا۔ بادشاہ نے ملک کو چارہ بنایا تھا، اس کے آدمی نے کمرے میں خفیہ کیمرہ لگا کر ہماری صورتیں بادشاہ تک پہنچانے کا سوچا، لیکن وہ آدمی کشمیر سے نکلنے سے پہلے پاک فوج کے ہاتھ لگ گیا۔ پاک فوج دارا کے بارے میں جان گئی ہے۔ سعد خاموش ہوا تو داراب نے اسے سوالیہ نظر سے دیکھا۔ واردان کل صبح کے 12 بجے اسلام آباد ہمارا انتظار کرے گا، ہمیں وہاں پہنچنا ہوگا۔ داراب اب ہم پاک فوج سے کیسے بچ کر جائیں گے؟ سعد نے داراب کے بے فکر چہرے کو دیکھا تو اس سے پوچھنے لگا کیونکہ مسئلہ اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا۔ جانتا تھا میں بادشاہ کے اس آدمی اور اس کے خفیہ کیمرے کے بارے میں۔ مجھے یہ بھی پتہ تھا کہ ملک منہ نہیں کھولے گا کیونکہ بادشاہ کا سب سے خاص آدمی اتنا بھی کمزور نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں چاہتا تھا کہ بادشاہ ہمارے بارے میں جانے اور خود ہم تک پہنچے۔ یہ بادشاہ کا خواب ہی رہے گا کہ وہ دارا کو اپنے بچکانہ منصوبوں سے پھنسا لے گا، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ بیوقوف آدمی آرمی کے ہاتھ لگ جائے گا۔ اور اب؟ داراب نے سنجیدگی سے اسے بتایا۔ اب سعد نے آگے کا پلان جاننا چاہا۔ ہم کل جانان کو اسلام آباد کے ریلوے اسٹیشن سے لاہور کی ٹرین میں بٹھا دیں گے اور خود واردان کے ساتھ جائیں گے۔ داراب کی بات سے سعد کا پارا ہائی ہو گیا۔ تم اسے واپس بھیج رہے ہو؟ تم اندھے ہو داراب، یا جان بوجھ کر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر رہے ہو؟ نہ چاہتے ہوئے بھی سعد کی آواز بلند ہوئی۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ داراب کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں آیا تھا۔ محبت کرتے ہو تم مجھ سے داراب، تمہارے ہر عمل سے اس کے لیے پیار جھلکتا ہے جو تم دونوں بیوقوفوں کو نظر نہیں آ رہا۔ سعد وہاں سے جانے لگا۔ اسے داراب ایک اچھا انسان لگتا ہے سعد، لیکن دارا نہیں۔ دارا کسی کو اچھا نہیں لگتا، اور یہ تم بھی جانتے ہو کہ دارا کے ساتھ کسی کا کوئی مستقبل نہیں۔ میں وہی کر رہا ہوں جو بہتر ہے، داراب نے اسے بتانا ضروری سمجھا تھا، جبکہ اس باپا سعد مڑ کر اس کے پاس آیا۔ رہ لوگی اس کے بغیر؟ سعد کے اس سوال پر داراب بہت دیر سوچتا رہا اور پھر بولا ہاں۔ سعد کو یہ بات پسند نہیں آتا، مگر وہ کر بھی کیا سکتا تھا، اسی لیے اس نے اس بات کو چھوڑا اور دوسرے معاملے کی طرف آیا۔ پر پاک فوج کا کیا؟ ان سے بچ کے کیسے جائیں گے؟ فکر مت کرو، اس ویڈیو میں صرف ہمارا حلیہ آیا تھا، چہرہ نہیں۔ ہمیں بس اپنا حلیہ بدلنا ہوگا۔ تم کل واردان کو ریلوے اسٹیشن پر ملنے کی خبر دینا۔ ابھی تم جا کے آرام کرو۔ سعد بھی اب مطمئن ہو گیا تھا۔ داراب کی ہری بات پر اس نے حیرت سے داراب کو دیکھا۔ جانان تمہارے کمرے میں ہے؟ ہاں، اس کے مطابق کمرے میں بھوت ہے، اکیلی نہیں سوئے گی وہاں۔ داراب کی بات پر سعد کہکا لگا کے ہنسنے لگا۔ پھر تو مجھے بھی نہیں سونا چاہیے، زندگی تو مجھے بھی پیاری ہے، لیکن اگر بھوت کی جگہ چڑیل ہوتی تو سوچ بھی سکتا تھا۔ سعد نے شرارت سے کہا تو داراب اسے گھورنے لگا۔ سعد، جسے سعد نظر انداز کرتا، ہنستے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شان پاک فوج سے بہت مشکل سے بچ کے بھاگا تھا، لیکن دارا کے خلاف وہ ویڈیو پاک فوج سے حاصل کرنے میں ناکام رہا تھا۔ ویسے بھی دارا اس کی سوچ سے زیادہ چالاک نکلا تھا، اس نے اپنا چہرہ ایک بار بھی ویڈیو میں آنے نہیں دیا تھا۔ لیکن اس نے دارا کو دیکھا تھا اور وہ شاید واحد ایسا آدمی تھا جو دارا کو پہچاننے کے بعد زندہ بچا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بادشاہ کے پاس اگر وہ حال ہاتھ گیا تو اس کے ساتھ بہت برا ہوگا، لیکن وہ بادشاہ کے پاس حال نہیں جائے گا، وہ دارا کو ختم کرے گا۔
اور اس کی موت کی خبر اس سے بادشاہ کو خوش کرے گا۔ اس نے سوچ لیا کہ داراب اس کے ہاتھوں سے ہی مرے گا۔